نیشنل آرگنائزیشن. انسان بنایا ہمیں انگلیلا کبھی نے، انسان بنایا ہمیں انگلیلا کبھی نے، مکھی مدنی نے، کیوں ذات گرامی پہ نہ ہو آپ کی نظر، ہر عظمت انسان. سرکار نہیں آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، صرف ایک نظر آپ کی ہر درد کا دربا، اے خسرو خوبا. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک جو ہوئی تو عرب کی سرزمین کا یہ عالم تھا کہ پوری طور پر جہالت چھائی ہوئی، ہر طرف جہالت، کسی قسم کا کوئی نظام نہیں تھا، کوئی انصاف نہیں تھا، ہر طاقتور ظالم پر، ہر طاقتور ظلم پر اترا، ہر طاقتور کمزور کو دبا رہا، اور ان میں سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہے تھے وہ تھے خواتین. عورتوں کو صرف اور صرف بچے پیدا کرنے کے لیے یا خدمت کرنے کے لیے سمجھا جاتا تھا. ان کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں تھا، کوئی ان کی تعظیم نہیں تھی، کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ لڑکی کے ذریعے لوگوں کو ذلیل کیا جاتا. بچیوں کا اغوا ہو جانا اور ان کے ساتھ زنا کرنا ایک عام بات ہے. بڑے بڑے عرب گھرانوں میں بچی پیدا ہوئی تو بولتے تھے لوگ کہ جیسا کوئی ایک بڑی مصیبت آ گئی ہمارے گھر. بعض جاہل تو لڑکی پیدا ہوئی تو بچی کو لے جا کر زندہ دفن کر دیا کہ آگے بڑی ہو نہ ہو، لیکن آگے جب بڑی ہوگی تو ہم کو ذلت اور رسوائی لائے گی، لہذا بچی نہیں رہی. اس قسم کا ماحول، اور یہ ہماری احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جو ایمان لے کر آئے، اپنی پچھلی جہالت کے دنوں کا حضور کے سامنے تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری جہالت کے دور میں ایمان لانے سے پہلے کہ دو واقعات ایسے ہیں جس پر ایک پر مجھے بہت ہنسی آتی ہے اور دوسری یہ ہے کہ میری بہت رونا. پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں بت پرستی کرتا تھا اور آٹے سے گڑ سے میں خود اپنی خدا کی ایک مورتی بنا لیتا اور جہاں بھی جاتا اس کو ساتھ لے کے پھرتے رہتا. چنانچہ ایک سفر میں تھا اور وہ سفر طویل ہو گیا، کھانا پینا سارا ختم ہو گیا. اب کھانے کو کچھ نہیں، بہت بھوکا تھا، تو میں نے جو خود اپنے آٹے سے بنایا تھا اسی خدا کو میں قطر کے کھا لیا. بولے مجھے بہت ہنسی آتی ہے کہ کس طرح سے میری گمراہی تھی، کس طرح سے میرا عقیدہ تھا. دوسری جو وجہ مجھے رلاتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی مجھے بہت چاہتی تھی، لیکن لڑکیوں کو مصیبت سمجھا جاتا تھا اور لڑکی بڑی ہوگی تو رسوائی لائے گی، ذلت لائے گی.
اسی غرض سے میں اس سے چھٹکارا نہ پانا چاہتا تھا، اور اس کی ماں سے میں نے کہا بچی کو میں جنگل لے کے جا رہا ہوں لکڑی کاٹنے کے لیے۔ ماں بچی کو تیار کرتی ہے اور دل ہی دل میں خوف کا عالم ہے کہ یہ ظالم اپنی لڑکی کے ساتھ کوئی برا کام نہ کر دے، جس طرح دوسرے بچیوں کو زندہ گاڑ دینے جاتے ہیں اسی طرح میرا شوہر بھی نہ کر دے۔ لہذا وہ اسی خوف میں تھی، اور باپ جو ہے بچے کو تیار کر کے لے کے جا رہا تھا۔ ماں کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے ارادے غلط ہے، وہ گڑ گڑائی روئی پلائی کہ اپنی بچی کے ساتھ ایسا مت کرو، بچی کے ساتھ ایسا مت کرو، لیکن وہ دور ہی ایسا تھا، ایک جنون تھا لڑکیوں کے خلاف۔ چنانچہ اس نے ویران جگہ پر بچی کو لے کر گیا اور خود وہاں پر قبر کھودنے لگا۔ جب قبر کھود رہا تھا، مٹھی دھول اٹھ رہی تھی، تو بچی ہے کہ اپنے باپ کے آنکھ سے وہ دھول نکالا، گڑھا کھود دیا، بچی کو گڑھے میں ڈال کر مٹی ڈالنے لگا۔ بچی باپ کی محبت میں ہے اور یہ ظالم ہے کہ اس کو دفن کر دیا۔ اس طرح کا ماحول تھا وہ دور میں، لیکن میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جس طرح سے تربیت فرمائی، وہ ایک مثال۔ سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور سے ملنے آتی تو حضور سرے خم کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھتے، ویلکم کرتے، اور سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیشانی مبارک کو چومتے۔ سیدہ بھی اپنے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو چومتے، خدمے مبارک کو چومتے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مسند میں جس جگہ پر تشریف فرما ہوتے وہاں پر سیدہ کو بٹھا دیتے اور خود بازو پڑھ دیتے۔ یہ عرب کی دنیا کا چمبا تھا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اتنی عزت نہیں دیتا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے عمل کے ذریعے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو تو کیسی ہو۔ آپ نے پوری عصمت کا احترام کیا، کبھی زندگی میں کسی غیر محرم کو اپنا بال تک نہیں دکھایا۔ یہ بار بار میں اپنے وعدوں میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف 3 بار وقت کو روکا، جو جہاں تھا وہیں رک گیا، گھڑی کے سوئیاں رک گئے، چاند ستاروں کی گردش رک گئی۔ جو ہمارا وقت پاس ہوتا ہے نا وہ سورج چاند کی گردش سے ہوتا ہے۔ اب سورج نکلا، پھر اوپر بیچا بیچ میں آئے گا، پھر ایسٹ کی طرف جا کے ڈوب جائے گا، تو چاند اپنی گردش روک دے، زمین اپنی گردش روک دے، سورج اپنی گردش روک دے، تو وقت وہیں تھم جائے گا، آگے جائے گا کہ ٹائم بڑھے گا۔ تو میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کو روکا۔ کون سی بار روکا؟ ایک جب آپ مکے سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے معراج کی رات پر تشریف لے گئے، جب اللہ سے ملاقات کرنے گئے
تو پہلے تو براق میں بیٹھ کے مکے سے مدینہ آئے. واقعہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا ایک مظاہرہ ہے. ایسی شان کسی نبی کسی رسول کو نہیں ملی. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں. جبریل امین علیہ السلام وہ بہت ہی غم کا سال تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا. حضور بہت غمزدہ تھے. روایت میں ہے کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کا بھی وصال ہو گیا. ایک ساتھ دونوں غم میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے. ایک تو سب سے چہیتا چاچا جس نے چاہت کی انتہا کر دی، حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب، اور دوسرے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے تمام اپنی دولت اسلام کے لیے رسول اللہ پہ قربان کر دی. نبی آپ پر سے فدا جان و مال، یہ گھر بار سارا، یہ اہل و عیال، ہر چیز قربان کر دی. وقت کی کروڑ پتی خاتون فاقوں میں آ گئی، سوکھے روٹیوں پہ آ گئی، دو دن کھانے کو نہیں رہا. شیب ابو طالب میں گزاری. جب کفار مکہ نے بائیکاٹ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ تو کوئی دکان والا بیچتا، نہ دکان والا کوئی چیز خریدتا، کوئی کاروبار کرتا، نہ کوئی کاروبار دیتا. اب آپ سوچئے کہ آپ محلے میں کہیں جائے، ہر دکان والا آپ کو بولنے کے لیے بھائی آپ کو نہیں بیچنا. شہر میں کہیں چلے اگلے کے لیے آپ کو نہیں بیچنا، تو کھائیں گے کیا؟ آپ کہیں مزدوری کو گئے، بولے کہ نہیں آپ کو مزدوری دے دیں گے، تو آپ کے پاس پیسے ہی نہیں. آپ کچھ کپڑا وغیرہ بیچنا چاہتے، بولے آپ سے نہیں خریدیں گے، تو سارا اسٹاک تو آپ کے گھر میں. اس طرح بائیکاٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کفار نے کہا آپ اپنے دین کو چھوڑ دیجئے، ہمارے خداؤں کو مان لیجئے، آپ سے کاروبار شروع کر دیں. اور راستے میں پتھر برسائے جاتے، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے. جان بوجھ کے ببول کے کانٹے جب حضور آ رہے تو ہم پھینکتے تھے، پیروں میں چپ جائے زخم ہو جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اونٹ کی غلاظت کو آن پہ ڈال دیتے، انسانی غلاظت کو آن پہ ڈال دیتے. پتھر مار، کیوں تلوار اٹھائیں گے تو وہاں ابو طالب ہے، سرکار کے چچا ابو طالب موجود ہے، ڈر ہے، خوف ہے کہ جان سے نہیں مار سکتے لیکن اذیت دیتے. اب بڑے مار کے کون کہاں سے بھاگا، کیسے پکڑے؟ ببول کے کانٹے کس نے پھینکا، کون تحقیقات کرے گا؟ عورتیں آ رہی ہیں، کچرا ڈال کے چلے جا رہی ہیں. حضور گزر رہے ہیں، پر بنگلے سے کچرا ڈل گیا. کتنے عورتوں سے لڑیں گے، کتنے بچوں سے لڑیں گے؟ جب بڑوں نے کنکر مارا تو ابو طالب مان گئے. تو سکھا کر بھیجا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ کنکر مار. جب حضرت ابو طالب نے پوچھا کون مارا، میں ابو طالب چھوٹے بچے غلطی کر لی، کیا بچوں کو سزا دیں. سوچئے کیا دور تھا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پارٹ کو سمجھیں. ایک وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں حضور نے زندگی گزاری، اس کو کہتے ہیں مکی زندگی، اس کو کہتے ہیں مکی زندگی، مکے میں گزاری ہوئی زندگی. اور ایک ہجرت کے بعد مدینہ شریف چلے گئے، اس کو کہتے ہیں مدنی زندگی. مکی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، ہر جگہ صبر ہے، صبر ہے، صبر ہے. کوئی تلوار اٹھا رہا تو حکم ہے کہ کوئی واپس میں اٹھا کے تلوار نہ اٹھائے. اگر کوئی تکلیف دے رہا تو بدلہ لینے کی اجازت نہیں. صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ صحابہ اکرام کو بھی یہ حکم تھا کہ اگر کوئی تم کو تکلیف دے تو تم بدلہ نہیں لینا. اگر تم کو کوئی گالی دے تو پلٹا کے گالی نہیں دینا. اگر کوئی پتھر مارے تو پلٹا کے پتھر نہیں مارنا. کوئی تلوار لہرائے تو تم اپنی تلوار میان سے نہیں نکالنا. صبر کرنا، جو ہمارے دین کو پھیلانے کا وقت، ہمارے دین کو آگے بڑھانے کا وقت. یہ جذبہ، یہ جنون، یہ تھا مکی زندگی کا. لیکن اولاد جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینک دیا جاتا، غلاظت ڈال دی جاتی، دوڑتی ہوئی سیدہ بی بی فاطمہ پہنچ جاتی. بابا جان میں ہٹا دیا، خود ہٹا دیا. چنانچہ صحابہ کرام کو اتنی اذیتیں دی گئی. ایک نام زندگی تمام یاد رکھنا، ایک ایسا صحابی جس نے صبر کا امتحان اتنا دیا کہ اس کا نام تاریخ میں سنے ہوئے حروفوں میں رکھ دیا گیا. ان کا نام کبھی زندگی میں نہیں بھولنا. جب کبھی آزمائشیں اگر تمہاری زندگی میں آئے تو ان کا نام ذہن میں رکھنا. جب کوئی دشمن تمہیں تکلیف دے تو ان کا نام ذہن میں رکھنا. جب تکلیف سے تم تڑپ رہے ہو تو ان کا نام ذہن میں رکھنا. جب مصیبتیں آن پہ آ جائیں تو ان کا نام ذہن میں رکھنا. ان کا نام ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ. آپ ایمان لالیے، عمر چھوٹی ہے، ایمان لا لیا. کفار ان کو پکڑتے اور انگار کے چرکے دیتے، اتنے چرکے دیتے کہ وہ چیخوں سے بے حال ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور جا رہے، رو رہے حضرت عمار بن یاسر. ارشاد ہوا کیا ہوا عمار؟ کہا یا رسول اللہ میں ایمان لایا ہوں، میرے لیے تکلیفوں کا پہاڑ پر پہ ڈال لیتا ہے. مجھے آنگار کے چرکے دیے گئے، جسم میں ہر جگہ چرکے ہی چرکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمار صبر کر، اللہ تجھے اجر و ثواب دے گا، اجر و ثواب دے گا. صبر کر. ایک دن حضرت عمار بن یاسر کو صرف چرکے نہیں دیے گئے بلکہ پوری زمین پر کوئلے بچھائے گئے، انگار بچھائی گئی اور ان کو لٹا دیا. زبردستی ان کے ہاتھوں اور پیروں کو پکڑ کر ان کو انگار پر لٹا دیا گیا. پورے جسم میں ہر جگہ الٹ پلٹ کیا گیا جیسا کہ کوئی کباب کو تلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے. بہت تکلیف دے ہو اگر کسی کا ہاتھ اس حد تک جل جائے کہ اس کی جو جلد ہے وہ جب جلنے لگے گی نا تو یقین مانیے میں نے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل میں برن وارڈز میں لوگوں کو دیکھا، بو آتی، باضابطہ بو، گوشت جلنے کی بو آتی ہے.
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جلایا جاتا تھا تو آپ کے جسم سے گوشت جلنے کی بو آتی. حضرت عمار کو جلا کر چڑکے دے کر جب چھوڑ دیا گیا وہ زار و قطار چیخ مار کر رونے لگے. ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور ہوا. میرے آقا پکارا یا رسول اللہ مدد فرمائیے. اب صبر نہیں ہوتا یا رسول اللہ, مجھے آج تو پوری انگار کی انگار پہ لٹا دیا گیا. اب تک چڑکے دیتے تھے, آپ سے عرض کرتا تھا, اب برداشت نہیں ہوتا. حضور نے کہا عمار صبر کر, تجھے قیامت میں اس کا اجر ملے گا, تو عذاب جہنم سے محفوظ رہے گا. کہا یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا, لیکن اب برداشت نہیں ہوگا. میرے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے, پروردگار عمار پر آگ کو اس طرح محفوظ کر دے جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کر دیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اب معاملہ ہو گیا تھا کہ انگار کے بڑے بڑے دہکتے ہوئے ڈھیلے آپ لے کے بال کھیلنے کرے تھے. اب آگ ان کو کام نہیں کرتی. بڑے جذبات, بہت جوشیلے صحابی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب ہجرت کر لیے, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہو رہی ہے. اس زمانے میں اینٹیں اپنی ہمارے جیسے اینٹوں کی جیسے مٹی کے بنے ہوئے بڑے بڑے بلاکس, اس کو انگار میں اچھے سے مٹی سے بنا کر مٹی میں ڈال کر اس کو مضبوط کیا جاتا ہے. تو سب صحابہ کرام ایک ایک اینٹ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. حضرت عمار بن یاسر کا جذبہ ایمان اتنا اسٹرانگ, آپ دو اینٹیں ڈالیں, 2 اینٹ لے کے جا رہے ہیں. جیسے 2 اینٹ لے کے جا رہے صحابہ کرام نے مذاق میں, یہ پہلے وزن اٹھا رہا ہے, اور مذاق میں تیسری اینٹ رکھی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, کہا یا رسول اللہ دیکھیے میرے کو کس طرح ستا رہے ہیں یہ لوگ, مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ. میں پہلے 2 اٹھا اور ایک کر دیے, اب آدمی سنبھالے گا کیسا؟ سوچیے کوئی لے کے جا رہا ہے تو وزن ایڈ کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کی جسم سے مٹی کو جھاڑا اور بشارت دی کہ عمار تیرا مقابلہ ایک باغی جماعت کے ساتھ ہوگا. یہ حدیث شریف بڑی اہم ہے, یاد رکھیں. کہا عمار تیرا مقابلہ باغی جماعت کے ساتھ ہوگا, تو انہیں جنت کی طرف بلاتا ہوگا اور تجھے وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہوں گے, اور تجھے باغی جماعت قتل کرے گی, شہید ہو جاؤ گے. اور چنانچہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حضرت علی کے دور خلافت میں حضرت عمار بن یاسر جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑے, اور مقابل میں امیر شام تھے یزید کے والد, یزید کے بابا, اور یزید کے بابا کی فوج نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا. معلوم یہ ہوا کہ امیر شام یزید کے بابا معاویہ صاحب باغی جماعت والے تھے. تو جب کبھی آپ کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو پہلی فرصت میں کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اللہ ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے، اور ان پر 2-3 مرتبہ درود پڑھنا اور ان پر فخر دینا، ان کے لیے اشارے ثواب کرنا۔ ایسے جذبے میں مکی زندگی گزاری، یہ انگاروں پر ڈالنے کا واقعہ یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بائیکاٹ کیا گیا تو کئی مکے میں رہنا دشوار ہو گیا، کہاں بستی چھوڑ کے چلے جاؤ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا کام نہیں چھوڑا۔ اب جینا حرام ہو گیا، جان پہ خطرہ ہو گیا، کبھی بھی رات میں حملہ ہو سکتا ہے، تو آپ کے چاچا حضرت ابو طالب نے ایک پہاڑ پر لے کر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ لیا، ساتھ میں اپنے صاحبزادگان بھی، حضرت علی بھی چلے، حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد چلی۔ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد کون ہے معلوم ہے؟ حضرت علی کی والدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والی ماں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد کو اپنی جان کہتے تھے، ماں کہتے تھے اپنی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا جب وصال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر مبارک میں لیٹے، ان کی خبر مبارک میں خود لیٹے تدفین سے پہلے، پھر خبر میں بیٹھ کر وہاں سے دعا کی، اے اللہ تیرے حبیب محمد رسول اللہ کے صدقے میں میری ماں کی شفاعت کر دے، اپنا وسیلہ لے کے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا خوش نصیب ہے بی بی فاطمہ، سبحان اللہ، بڑی سبحان اللہ۔ تو حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پہاڑ پہ گئے تو وہ پہاڑ کو کہا جاتا ہے شیب ابو طالب، وہاں پر حضرت ابو طالب رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بستر پہ سو جاتے تھے، بڑی کچھ رات گزرتی تو حضور کو اٹھا دیتے۔ دیکھو محبت کیسی محبت، اسی لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں حضرت نعوذ باللہ حضرت ابو طالب ایمان لے والے کو وصیت دستوں میں کہ سرکار کا ایک چھوٹا سا عاشق، کچھ نعت پڑھنے والا، سرکار پر درود و سلام بھیجنے والا بخشش سے محروم نہیں ہو سکتا، تو وہ تو سرکار کی جان و مال کی حفاظت کے لیے سپاہی بن کے کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو طالب حضور کو رات میں اپنی جگہ سے اٹھا لیتے، اپنے بیٹے علی کو کہتے، علی تم آپ بستر رسول پہ سو جاؤ، رسول اللہ کو بولتے تھے آپ کیا سوئے، روز کا یہ معمول تھا، رات میں بستر کی ادلا بدلی ہوتے رہتی، آج ادھر بستر لگایا تو کل ادھر لگاتے، عرض کیا گیا، پوچھا گیا کہ ابو طالب آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ کہا اگر دشمن اگر میرے محمد کا بستر اگر دیکھ لے اور اگر حملہ کر دے تو اگر حملہ ہو جائے تو میرا بیٹا محمد پہ قربان ہو جائے لیکن محمد سلامت ہے۔ یہ عشق تھا حضرت ابو طالب۔ اور لوگ جو ہے نعوذ باللہ، ہاں کچھ کتابوں میں آئی ہے روایت، ایسا آیا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یزیدیوں کی حکومت کے دور میں
یہ کچھ کتابیں لکھی گئی. کتابیں، کوئی بھی کتاب سب قابل احترام، سب قابل احترام. ہم ان کے علم پہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن کچھ بائی گراؤنڈ بھی سمجھیں. جو بنی امیہ کا دور آیا حضرت علی کے بعد، امام حسن علیہ السلام کے بعد، وہ دشمنان اہل بیت اطہار کا دور تھا. وہ لوگ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے حسد تھا، آل سے بغض تھا، آل سے دشمنی تھی. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی لوگوں کو کہ اگر کوئی حالت روزہ میں رہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرے، طواف پورا کرے، پھر اس کے بعد حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں نفل نماز پڑھے، اور حالت نماز میں سجدے میں تھا اور روح پرواز کر گئی، مر گیا. فرمایا گیا، میرے آقا نے فرمایا اگر اس کے دل میں رائی کے برابر بھی اہل بیت اطہار سے بغض رہے گا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دیکھے گا. کیا کرے گا؟ جنت کی خوشبو بھی نہیں دیکھے جائے گا. جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. شفاعت ہو کے بعد میں پہلے دوزخ میں جا کے کچھ عذاب لے لے کے گناہگاروں کو سرکار دو جہاں شفاعت کرے، شفاعت کرے. لیکن اگر بغض رسول ہے، بغض اہل بیت ہے، تو سرکار بھی اس کی شفاعت نہیں فرمائے. عرض کیا گیا ہے قول غیب یاد رکھو. عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ فرمایا علی ہے، فاطمہ ہے، حسن اور حسین ہے. اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات کیا تھے، حضور کی بیویاں بھی آتی. لیکن وہ جنرل ہے، یہ اسپیسیفک ہے، خاص ہے. ہر محدث ہر مفسر نے بیان کیا کہ یہ 5-4 کا مقام الگ. حضرت بی بی زینب بھی ہے جو سیدہ کی صاحبزادی ہے، لیکن وہ بھی پنجتن پاک میں نہیں ہے. اور جو مقام امام حسن امام حسین علیہ السلام کی اولاد وہ بی بی زینب کی اولاد میں نہیں ہے. حضرت علی کے اور صاحبزادگان ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے، حضرت عبداللہ بھی ہے، حضرت ابوبکر بھی ہے، حضرت عثمان بھی ہے. ان کے صاحبزادہ کا ان کا نام ہے. حضرت علی کی دوسری بیوی کے سیدہ کے بعد اس کے ساتھ نکاح ہوا، لیکن ان کا مقام حضرت امام حسن امام حسین کے اولاد کے جیسا نہیں ہے. حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کی اہل بیت کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین اور ان کی اولاد جو قیامت تک آنے والی ہے. یعنی جو سید ہے وہ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے اور کسی پہ غرور کر کے اس کو دبائے بنا، بلکہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کر دیا. اگر کوئی مان لیجیے اونچا پورا پیدا ہو، لمبا پورا پیدا ہو، تو میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری جو اہل بیت ہے وہ حسن اور حسین اور ان کی اولاد
قیامت تک جو اولاد آنے والی ہے سب میری اہل بیت میں ہے. اور فرمایا کہ اگر کوئی میری ایک اہل بیت سے ایک سے بھی بغض رکھا تو وہ میری شفاعت سے محروم ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ اگر ایک سید کا بھی اگر تم نے دل دکھایا تو رسول اللہ کے پاس منظور نہیں. اسی طرح یاد رکھو ایک خواجہ محبوب اللہ سرکار کی اولاد میں کسی ایک کا بھی دل دکھا دیے تو خواجہ سرکار کی عنایتوں سے محروم ہو جائیں گے. اسی لیے خبردار رہنا، دل نہیں دکھانا چاہیے. اور سیدوں کو سوچو کہ اللہ نے تمہیں کس نعمت سے سرفراز فرمایا، کس عظمت سے سرفراز فرمایا. یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں تھا. میں مثال دے کر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بہت اونچا پورا ہو جائے، اس کے بازو بڑے چوڑے چوڑے، اس کے ہاتھوں میں بہت دم، تو اس کا کمال ہے کہ اللہ کی قدرت ہے. وہ اللہ کی قدرت ہے. اس میں طاقت جو آئی وہ اس کی قدرت ہے کہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت ہے. اگر کوئی ذہین پیدا ہو جائے، انٹیلیجنٹ پیدا ہو جائے، کوئی کسی کو کہہ سکتا بولیں گے نہیں سب برابر ہے، لیکن ایک انٹیلیجنٹ آدمی انٹیلیجنٹ ہوگا. تم سوچے تک انہیں حساب کر کے بتاؤ. تم سوچے تک وہ معاملے کو فہم سمجھ جاتا. تو انٹیلیجنس آنا انگلش میں بولتے ہیں یور آئی کیو لیول. ونس یور آئی کیو لیول از ہائی یو کین ڈو اینی تھنگ. اگر آپ کی سمجھ میں اللہ نے وہ طاقت دی تو کون سی بھی چیز کر سکتے آپ. کوئی ضروری نہیں ہے جیسا میں ہوں میکینیکل انجینئر، لیکن میں میکینیکل کے علاوہ اسٹرکچرل بھی سمجھ لیتا ہوں، الیکٹریکل بھی سمجھ لیتا ہوں، سول بھی سمجھ لیتا ہوں. تو یہ میری کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے میرے پاس. اس میں غرور نہ کروں بلکہ اللہ کا شکر کروں. اسی طرح سیدوں کو یہ رسول اللہ کے صدقے میں ملی ہوئی نعمت ہے. نعمت غرور کر کے لوگوں کو مت دباؤ. لوگوں سے عزت لو مت، لوگ تمہاری عزت کریں. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابو طالب میں تھے تو کھانے کو کوئی مل رہا نہیں، دکانوں سے مل رہا نہیں، کھیتی سے کوئی بھی دے رہا نہیں، کہیں سے جو نہیں مل رہا، کہیں سے گیہوں نہیں مل رہا، کہیں سے کچھ نہیں مل رہا، کھجور بھی تک نہیں مل رہی. اور وہ لوگ ایسے نہیں تھے کسی کے پاس کا اٹھا کے کھا لیں گے. راستے میں بھی اگر یہ تو اٹھائیں گے نہیں. وہ رسول اللہ ہے، ان کی اہل بیت اطہار ہے، سرکار ابو طالب ہے، مولا علی مشکل کشا ہے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے. کوئی معمولی بات ہے؟ بالکل نہیں. تو کیا کرے؟ اس پہاڑ پہ جو گھاس اگتی تھی وہ گھاس اکھاڑا، گھاس کو پیسٹ بنایا، پیسٹ بنا کے آٹے کے جیسا اس کو چپکایا، اسے گوندا توڑا، اس کو آگ کی سیک دی گئی، وہ روٹی بنا کر روٹی کھائی. تم ایک دن بھی کھا سکتے، گھاس کی روٹی کھا سکتے، ایک دن سوکھی روٹی کھا سکتے. میں نے مدینہ شریف میں ایک صاحب کو دیکھا جو رسول اللہ کی محبت میں ہمارے پیر و مرشد حضرت حسین میاں صاحب اللہ علیہ رحمت و رضوان کے دوست، بچپن کے دوست ذبیح اللہ بیگ صاحب ہندوستان چھوڑ کے مدینے میں جا کے رہ گئے. انہوں کی بیوی ویزا ختم ہوا، پولیس والے پکڑے، انڈیا بھی جانے، پھر کسی نہ کسی طریقے سے پھر پہنچ گئے، پھر کچھ ہوا، پھر بھی جاتے، پھر پہنچ گئے. ایسی 10 سے 15 مرتبہ چلے گئے. آخر میں جب گئے لاسٹ ٹائم، جب ہمارے حسینی سرکار موجود تھے،
اس وقت گئے تو پھر کبھی واپس آئے نہیں. میاں بھی دونوں ایک کمرے میں رہتے تھے. ایک رباط میں ہم کو کمرہ دے دیا گیا تھا جہاں پر ہم رکتے تھے. تو چونکہ بچپن سے ان کے گود میں کھیلا تھا میں، اور ان کی بیوی بہت کڑا گوشہ ہوتا، کسی کے سامنے نہیں ہوتا، لیکن ہم بچپن کے ساتھ ان کے گودوں میں کھیلے تھے. تو ظفر اللہ بیگ صاحب ان کی بیوی نہیں تھے کمرے میں اس وقت. میرے سے ملاقات کی اس کی بیوی کی، لیکن نقاب کے ساتھ انہیں چہرہ نہیں دیکھا، بچپن میں دیکھا تھا. ظفر اللہ بیگ صاحب ایک مرتبہ میرے کو اپنے کمرے میں لے کے چلے گئے. تو وہاں دیکھا میں حرم شریف میں جو رمضان میں روزہ کھلاتے تو چھوٹے چھوٹے بریڈ کے ٹکڑے دیتے، بنوں کے جیسا رہتا، گول گول بن، اس کو آدھا آدھا بن دیتے سب. تو لوگ بن تھوڑا کھا کے تھوڑا چھوڑ دیتے نا، ٹکڑے ٹکڑے چھوڑ دیتے. تو وہ دسترخوانوں سے وہ ٹکڑے اٹھا لے کے اپنے کمرے میں ڈالے. جب رمضان ختم ہو جاتا، رمضان میں تو روز دستر مشکا روز کھانا ہوتا، تو وہاں کھا لیتے حرم شریف میں، سحری میں بھی کھا لیتے، افطار میں بھی کھا لیتے. لیکن جب رمضان ختم ہو جاتا تو وہی بریڈ کے ٹکڑے جو سوکھے ہوں گے اس کو پانی میں ڈبا ڈبا کے کھا لیتے. چنانچہ ظفر اللہ بیگ صاحب کا انتقال بھی مدینہ شریف میں ہوا. ہمارے حضرت کے دوست، صاحب کے دوست، مدینہ شریف میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی. یہ عقیدہ، یہ جذبہ، یہ ایمان دیا تو ایسے سرفراز. بہرحال میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پوری آزمائشوں میں گزری، اور جب کبھی مصیبت آئے تو مکی زندگی کو یاد رکھنا. آج جو ماحول ہے، حالات جو خراب ہے، ہر طرف مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ مکی زندگی کو اپناؤ، صبر کرو، لیکن اپنے ایمان پر قائم و دائم رہو، اپنے ایمان کو کمزور ہونے مت دو. تمہیں بتایا جائے گا کہ حجاب پہننا بیکورڈنس ہے، تمہیں بتایا جائے گا کہ حجاب پہننا ایک عورتوں کے اوپر ظلم ہے. لیکن تمہارا اگر ایمان مضبوط ہے اور تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ حجاب پہننا صحیح ہے، تو کبھی زندگی میں حجاب چھوڑنا نہیں انشاءاللہ. کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ عزیز آخری وقت سلامت میرا ایمان. بہرحال آج نماز کا وقت ہو رہا ہے. آج جو انشاءاللہ تعالیٰ میلاد جلوس کے متعلق درواز 1:30 بجے رکھا تھا میں، وہ میٹنگ میں سوچا پھر اور کھانے وانے کی پرابلم ہوگی، اس واسطے وہ 2:30 بجے پروگرام کریں گے. آپ تمام نوجوان پورے دوران کھانا کھا لیں گے، نماز پڑھیں گے، اطمینان سے بیٹھیے، عورتوں کو کھانا کھلا کے روانہ کر دیں گے. پھر آخر میں ٹی شرٹ بانٹ دیں، کیونکہ لوگ رکھ لیں گے آپ ٹی شرٹ دیں گے، میرا بیٹا گھر میں، تو ذرا آپ ذرا آرام سے اطمینان سے بیٹھیں گے نا انشاءاللہ. ہاں بھائی بیٹھیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فاتحہ.